کہانی صرف کہانی نہیں ہوتی، کچھ کہانیاں سچ بننے کا راستہ ڈھونڈتی ہیں۔ رات جب سو رہے ہوتے ہیں تو کچھ آوازیں جاگتی ہیں۔ یہ کہانی بھی ایک ایسی ہی آواز کی ہے جو ایک رات جنگل سے آئی تھی اور پھر کبھی واپس نہیں گئی۔ جنگل کی وہ آواز۔ رات کی سردی میں کھڑکیوں سے ہلکی سی ہوا آ رہی تھی۔ لحاف میں دبکا ہوا رحمان اپنی دادی اماں کے پاس بیٹھا کہانی سننے کا انتظار کر رہا تھا۔ باہر درخت سرسرا رہے تھے اور چاندنی دھند میں چھپی ہوئی تھی۔ رحمان: دادی اماں، آج وہ ڈراؤنی کہانی سنائیں نا، ویسی والی جیسی پچھلی بار سنائی تھی۔ دادی مسکرا کر: اچھا سنو، یہ کہانی صرف سنانے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے ہے، کیونکہ کچھ کہانیاں صرف دل بہلانے کے لیے نہیں ہوتی، وہ دروازہ کھولتی ہیں۔ رحمان کی آنکھوں میں تجسس بڑھ گیا۔ دادی شروع کرتی ہیں: یہ کہانی ایک گاؤں کی ہے۔ ہمارے گاؤں سے کچھ فاصلے پر ایک گھنا جنگل تھا۔ پرانے وقتوں میں اس جنگل کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں شام کے بعد جانا منع ہے، کیونکہ وہاں ایک آواز آتی تھی، آواز جو بلاتی ہے۔ فراز وہی لڑکا تھا جو جنگل کے کنارے رہتا تھا۔ وہ بہت تجسس والا تھا۔ ایک رات اس نے فیصلہ کیا وہ اس آواز کا راز جانے گا۔ چاندنی رات تھی، بادلوں میں روشنی اور اندھیرے کا کھیل چل رہا تھا۔ فراز چپکے سے گھر سے نکلا اور جنگل کے اندر چلا گیا۔ رحمان آنکھیں پھاڑ کر: پھر کیا ہوا؟ فراز نے درختوں کے بیچ ایک سایہ دیکھا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ حرکت کرتا تھا۔ اس نے آواز دی: کون ہے؟ مگر جواب میں صرف ایک آواز آئی: شش 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 شش۔ اچانک درختوں میں ہلچل مچ گئی۔ فراز کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے واپس مڑنا چاہا مگر راستہ دھندلا ہو چکا تھا۔ ایسا لگا جیسے درختوں نے اپنے راستے بدل دیے ہوں۔ اسی رات وہ واپس نہ آیا۔ اگلی صبح گاؤں والوں کو جنگل کے کنارے صرف اس کے جوتے ملے اور ایک کالی رسی جو کسی پرانی قبر سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا مگر اس آواز کا سلسلہ بند نہ ہوا۔ اب وہ آواز کبھی کبھار لوگوں کے گھروں کے باہر بھی سنائی دیتی تھی۔ شش 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 شش۔ بوڑھے لوگ کہتے تھے یہ آواز اس کو بلاتی ہے جس کے دل میں تجسس ہو۔ کہانی واپس حال میں آتی ہے۔ ایک رات رحمان سو رہا تھا کہ اچانک کھڑکی سے وہی آواز آئی: شش 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 شش۔ رحمان جاگ گیا اور جلدی سے دادی اماں کو جگایا۔ دادی، وہ آواز وہ آئی تھی، میں نے سنی ہے۔ دادی کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ انہوں نے کمرے کی لائٹ آن کی اور کہا: میرے ساتھ آؤ۔ وہ اسے گھر کی پرانی کوٹری میں لے گئیں۔ وہاں ایک لکڑی کا صندوق تھا۔ دادی نے اسے کھولا تو اندر ایک پرانا آئینہ، ایک سوراخ شدہ نقشہ، ایک سیاہ تعویذ تھا۔ یہ سب فراز کے چھوڑے ہوئے نشانات ہیں اور تم وہ ہو جسے آواز نے چن لیا ہے۔ اگلی رات رحمان نے خواب میں فراز کو دیکھا۔ وہ اسے کہہ رہا تھا: اگر تم جنگل نہ آئے تو یہ آواز تمہیں لے آئے گی۔ رحمان کی نیند اڑ گئی۔ وہ اسکول گیا مگر دن بھر اسی کی کیفیت رہی۔ واپسی پر جنگل کے راستے میں گزرتے ہوئے اسے پھر وہی آواز آئی: شش 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 شش۔ مگر اس بار ساتھ میں ایک سرگوشی بھی تھی: آؤ ہم تمہیں دکھائیں گے اصل کیا ہے۔ رات کو رحمان نے دادی سے کہا: میں جاننا چاہتا ہوں، مجھے جاننا ہے کہ وہ کیا ہے۔ دادی اماں نے اسے وہی سیاہ تعویذ پہنایا اور کہا: مت بھولو، اگر کوئی سایہ تمہارے قریب آئے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنا مت چھوڑنا۔ رحمان نکلا اکیلا، ایک مشعل لے کر، جنگل کی ہوا اور خاموشی میں داخل ہو گیا۔ درختوں کے درمیان ایک پرانا دروازہ کھڑا تھا، لکڑی کا، بوسیدہ
اور اس پر لکھا تھا دروازہ کھولا تو آواز تمہارے اندر چلی جائے گی۔ رحمان نے ہمت کر کے دروازہ کھولا۔ اندر ایک تنگ راہ دادی تھیں۔ دیواروں پر ہاتھوں کے نشان تھے اور ایک روشنی کا نقطہ جو دھیرے دھیرے دھند میں بدل رہا تھا۔ اچانک ایک چیخ سنائی دی، مدد مدد! یہ فراز کی آواز تھی۔ رحمان نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سایہ اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ دھندلا اور آنکھیں سرخ تھیں۔ رحمان نے کانپتے ہوئے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنا شروع کیا۔ سایہ چیخنے لگا، دیواریں ہلنے لگیں، روشنی تیز ہونے لگی اور ایک زوردار دھماکے کے ساتھ دروازہ بند ہو گیا۔ رحمان کی آنکھ کھلی، وہ دادی اماں کے کمرے میں تھا۔ دادی نے کہا، تم نے اس آواز کو روک دیا ہے، مگر یاد رکھنا وہ ہمیشہ راستہ ڈھونڈتی رہے گی۔ یہ تمہاری آزمائش تھی اور تم کامیاب رہے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔ کیا سایہ ختم ہو چکا ہے یا وہ اب کسی کا انتظار کر رہا ہے؟ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہاں سے ایک نیا دروازہ کھلتا ہے۔ رحمان کی نیندیں اب بھی پرسکون نہیں، کیونکہ آواز اب بھی کہیں نہ کہیں کہہ رہی ہے، جاری ہے۔